بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ یہ سورۃ الاعلیٰ ہے جس کی پہلی چند آیات، ابتدائی آیات، اس سورت کا کچھ تعارف پچھلی نشست میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو اور سورۃ الغاشیہ کو جمعہ میں اور عیدین میں اور اس صورت کو بطور خاص نماز وتر کی پہلی رکعت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے صورت کی ایک خاص اہمیت ہے، اور اس صورت میں موٹے موٹے 3 مضامین ہیں۔ پہلی چند آیات میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا تذکرہ، اس کے اسماء حسنہ، اور پھر آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض ہدایات، اور وہ ہدایات عام زندگی سے متعلقہ نہیں بلکہ خاص وحی کو قبول کرنے کے سلسلہ میں، کہ جب وحی دی جا رہی ہو، وحی کی جا رہی ہو، تو اس وقت آپ نے کون سا رنگ اختیار کرنا ہے، کیا ان کلمات کو پیچھے پیچھے تیز تیز کہنا ہے تاکہ یاد ہو جائیں، یا صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اور وہ آپ کے سینے میں اس وحی کو خود نقش کر دے گا، محفوظ کر دے گا۔ اور پھر آخر میں جا کر اللہ رب العزت نے آخرت کے بارے میں کچھ تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اسی سلسلہ میں سنقرئک فلا تنسى، پچھلی مرتبہ اس سلسلہ میں کچھ تفصیل، پہلی آیات جو اس سے پہلے بھی گزرے ہیں، قرآن کریم کے 3 مقامات ایسے ہیں جن کا تذکرہ قدر تفصیل کے ساتھ کیا تھا، کہ جہاں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، یہ ہدایت فرمائی کہ اے میرے نبی، گھبرانے والی کوئی بات نہیں، وحی جبرائیل آپ کو پہنچا دے گا اور ہم اس وحی کو آپ کے دل و دماغ پر نقش کر دیں گے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس وحی کا جمع کرنا اور پھر اس وحی کا آپ کو پڑھانا، یہ ہم پر ہے۔ ثم علینا بیانہ، پھر اس کا بیان، اس کی تفصیلات، اس کی تشریحیں، اس کی تفسیریں، یہ ساری چیزیں ہم پر ہیں، آپ کے لیے کسی قسم کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان 3 مواقع کے علاوہ پورے قرآن کریم میں چوتھا کوئی موقع نہیں جہاں اس سلسلہ میں کوئی بات آئی ہو۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب وحی کا ابھی آغاز ہونا شروع ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ ہر نیا کام نیا ہوتا ہے، صحیح تجربہ نہیں تھا، تو آپ جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے تیز تیز وہ الفاظ دہراتے جاتے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہی کچھ ذہنی طور پر کیفیت لوٹ آئی کہ کہیں کوئی بھول نہ جاؤں، پھر وہ بات آئی، اور ایک مرتبہ تیسری مرتبہ پھر آئی۔ اس کے بعد
ساری 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہ کوئی ایسی آیت آئی، نہ ایسی کوئی ہدایت آئی، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا موقع آیا کہ آپ کو پریشانی لاحق ہوئی ہو اور اللہ رب العزت نے یہ ہدایت کی ہو۔ تو گویا کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کو اخذ کرنے کا، وحی کو حاصل کرنے کا انداز جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ بعض آیات جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے اشارہ دیا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ اب اس بھولنے سے دو طرح کی بھول مراد ہے، ایک یہ کہ آپ کے دل و دماغ پر ایک بات نقش ہے، محفوظ ہے، حفظ ہے، یاد ہے، لیکن بتقاضۂ بشریت ذہن سے محو ہو گئی، لیکن مستقل نہیں، وقتی طور پر، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کروائی اور آپ تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے درمیان سورت کے ایک آیت ساقط ہو گئی۔ جیسے پڑھتے پڑھتے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ 3 اور سورہ عصر، ان کو آج آپ شام گھر جا کے دونوں کو پڑھ کے دیکھنا، آخر میں آ کے آیات ایسی آ جاتی ہیں کہ سورہ عصر پڑھتے ہوئے 3 میں جانے کا چانس ہے اور 3 میں پڑھتے ہوئے عصر میں جانے کا چانس ہے۔ ان کو حافظ حضرات جب بچے قرآن حفظ کرتے ہیں تو ان کے مدرسین بڑی محنت کر کے یہ مشابہات ان کو یاد کرواتے ہیں۔ قرآن میں کہاں کہاں اس طرح کی آیات ہیں کہ ایک ٹریک سے اتر کر دوسرے ٹریک میں آدمی چلا جائے، وہ بڑا اسپیشل ان کو حفظ کرواتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور سورہ 3 میں کچھ دوسرا ہے، لیکن ان کلمات کے کہنے کے بعد چونکہ ٹریک 2 ہو جاتے ہیں، پڑھنے والا کس ٹریک میں چڑھ جائے یہ خدشہ رہتا ہے۔ حافظ حضرات کو یہ مستقل سلسلہ جو ہے ہر سال دہرانا اور یاد کرنا پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن صحیح بخاری کا وہ واقعہ ہمیں اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول تو ہو سکتی تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کا ذکر خیر قرآن کریم کی تلاوت کے حوالہ سے خاص طور پر موقع بموقع آتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کی شان ہے جس کو وہ نوازے۔ اللہ نے قرآن میں اتنا درک، قرآن کی تلاوت اور قرآن کی قرأت میں اتنا ان کو تجربہ اور اتنی تجوید و ترتیل سے نوازا ہوا تھا کہ اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ابی بن کعب کے سامنے قرآن لم یکن الذین کفروا یہ صورت پڑھیں۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ کہ اے میرے نبی، ابی بن کعب کے سامنے سورت لم یکن الذین کفروا، یہ سورت البینہ، یہ ابی بن کعب کے سامنے پڑھیں۔ آدمی کا دل یقیناً اس بات کی طرف توجہ کرتا ہے، آدمی کو اشتیاق ہوتا ہے کہ دل میں القاء ہو گیا یا دل میں خیال پیدا ہو گیا یا کیا بات ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا میرا نام لے کر اللہ نے کہا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی کے سامنے یہ صورت پڑھو۔ تو خوشی سے جذبات سے بے قابو ہو کر رونا شروع کر دیا، یعنی خوشی کے ساتھ رو پڑے۔ وہی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی جماعت میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت چھوٹ گئی، حدیث میں اس آیت کا تذکرہ نمبر کے ساتھ یا الفاظ کے ساتھ میری نظر سے نہیں گزرا، آیت چھوٹ گئی۔ سلام پھیرا، صحابہ کو فوری طور پر سوال کرنا یا اسے جھپٹ پڑنا ہے، اس طرح کی عادت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وحی چونکہ نماز کے دوران بھی آتی تھی، اب وحی کے نماز کے دوران آنے کا ثبوت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت شروع کروائی اور آپ جوتا پہنے ہوئے تھے، مشہور و معروف حدیث، آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے اور صحابہ بھی جوتے سمیت ہیں۔ آج تو جوتے کا نام لیتے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ نماز اور جوتے اصل میں وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جوتے وہ نہیں ہوتے، ہم وہ نہیں جو وہ تھے، ہمارے جوتے نہیں جو ان کے جوتے تھے، ہر چیز میں فرق ہو گیا ہے۔
ہم اتنی بھی پرواہ نہیں کرتے، لیٹرین سے گیلا جوتا نکلا ہے اسی کو پھر وضو کرتے ہوئے پھر گیلا ہوگا، اور اسی کو اب جب مسجد میں کارپٹ کے اوپر لے جا کے کھڑے ہوں گے، کیا آپ کے ساتھ کوئی آدمی کھڑا ہوگا؟ ساتھ والا نفرت کرے گا کہ اس کے جوتے گیلے ہیں، پہلے میں نے اسے باتھ روم سے نکلتے دیکھا، وہاں سے یہ اس طرح آیا۔ پھر وہ زمانہ نہ اس طرح کے باتھ روم، نہ اس طرح کی گندگیاں، نہ اس طرح کی پلیدیاں اور نجاستیں تھیں صحابہ، لیکن سنت آج تک قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گی۔ اگر کسی کا جوتا صاف ستھرا ہے، نیا ہے، وہ پہن کر مسجد میں جائیے، جوتے سمیت نماز پڑھیے، کوئی حرج نہیں۔ فوجی حضرات جن کے جوتے اوپر گھٹنوں تک باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تسمہ چڑھتے چڑھتے گھٹنوں کے قریب تک آیا ہوا، وہ ظاہر ہے کہ ہر نماز کے لیے جوتے کے سارے تسمے کھولیں، پھر سارے دوبارہ بند کریں۔ سیکورٹی کے آدمی ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے اتنا وقت نہیں ہوتا، تو وہ عموماً آپ دیکھتے ہوں گے یہاں خاص طور پر، چونکہ مسئلے کا لوگوں کو علم ہے، ہمارے ملکوں میں تو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوتا۔ فوجیوں کے بارے میں تو ویسے ہی کئی ایک حکایت مشہور ہیں، لیکن ان سب سے قطع نظر علم کی بہت ہی کمی ہے ہمارے علاقوں میں، یہاں لوگوں کو معلومات اچھی ہوتی ہیں۔ تو مختصر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نماز شروع کرتے ہیں، جماعت شروع فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ دوران نماز شروع کی، حضرت جبرائیل امین آ گئے، آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے جوتے کو گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کے جوتے کو کوئی راستے میں آتے ہوئے گندگی لگ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا نکالا اور سائڈ میں رکھ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاص طور پر پہلی صف تو دیکھتی ہے نا، پہلی صف کے لوگ تو ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور نمازی کی نظر اتنی تک جا سکتی ہے، جانے میں کوئی حرج نہیں کہ امام نظر آ جائے، پہلی صف نظر آ جائے، بلکہ بعض اہل علم نے 5ویں صف تک تقریباً کہا کہ آدمی کی نظر یہاں ہو، فوکس یہاں ہو، تو 5ویں صف تک اسے تھوڑی بہت نقل و حرکت نظر آ جاتی ہے، توجہ یہاں صحیح، ٹارگٹ یہ جگہ ہونی چاہیے، جائے سجدہ، لیکن تھوڑا آگے نظر آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو کیمرے دیے ہوئے ہیں یہ بڑے ہی پاورفل ہیں، آنکھوں کے کیمرے بڑے پاورفل، ان کا فوکس آپ یہاں رکھیں، یہ پھر بھی آخر کنارے تک چیزیں دیکھتا ہے۔ اب وہ توجہ نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی حرکت ہو، کوئی چیز ہل رہی ہو تو نظر آ جاتی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار دیا ہے، سب نے جوتے اتار دیے، وہ متبعین سنت وہ تھے صحیح معنوں میں اگر کہا جائے تو محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوتا دیکھا، سمجھ میں ظاہر کیا سمجھ میں آئے گی کہ جوتا پہن کے نماز پڑھتے تھے مسلسل، لیکن جوتا نکال دیا، فوراً سب صحابہ نے نکال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، دیکھا سب صحابہ کے جوتے جو ہیں نکلے پڑے ہوئے ہیں، پوچھا کہ آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جوتا اتار دیا، ہم نے بھی اتار دیا، کیوں والی بات ہمیں نہیں معلوم۔ وہاں کیونکہ چونکہ چنانچہ والی باتیں نہیں تھیں ہماری طرح کہ مسئلہ بیان کیا جائے تو پھر اس کے لیے کیونکہ چونکہ چنانچہ شروع ہو جائے، نہیں، مسئلہ آ گیا، پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فوری طور پر اس پر عمل ہو جایا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا پاؤں سے الگ ہوا، صحابہ نے جوتے نکال دیے۔ آپ نے وضاحت فرمائی کہ میرے پاس تو جبرائیل نے آ کے یہ مجھے خبر دی کہ آپ کے جوتے کو کوئی غلاظت لگی ہوئی ہے، میں نے تو اس لیے اتارا تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم سمجھے شاید وہی آ گئی اور جوتے سمیت نماز پڑھنا منع ہو گیا، آپ نے نکال دیا، ہم نے بھی نکال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران نماز بھی وہی آتی تھی، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوتے تھے۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو عین اسی وقت پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے دوران ایک آیت چھوڑ گئے، ایک آیت آپ سے چھوٹ گئی، ساقط ہو گئی، یعنی پڑھنے میں نہیں آئی۔ سلام پھیرا تو پوچھا یا رسول اللہ کیا فلاں آیت منسوخ ہو گئی ہے؟ تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ آیت مجھ سے چھوٹ چکی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں، وہ آیت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ وہ آیت دوران تلاوت مجھے بھول گئی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عیب نہیں تھا بھول جانا، اور میں نے پہلے ایک دن اشارہ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول مختلف موقع پہ ہوئی۔
آپ نے 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا، باہر نکلے، وہ تفصیل کے ساتھ واقعہ بخاری مسلم دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو اس طرح کی جو کبھی ایسا بلا دینا ہے اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ممکن ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اب یہ اللہ نے چاہا تو بلا دی نا ایک آیت۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت جو کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں گے تو کسی چیز کو بھلا دیں گے، ذہن میں پورا قرآن کریم محفوظ کر دیا، اور اللہ نے چاہا کہ کسی آیت کو کسی آیت کے بدلے بدل دوں، جسے نسخ کہتے ہیں، کہ آیت منسوخ کر دوں، اس کی جگہ دوسری آیت نازل کر دوں، پہلی آیت کو ذہن سے محو کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لہٰذا اللہ نے یہ واضح فرما دیا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم جو پڑھائیں گے وہ آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے کہ جو ہم چاہیں، ہم نے چاہا تو وہ ہم آپ کے ذہن سے نکال لیں گے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، اللہ ظاہر کو اور مخفی کو، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب ظاہر مخفی، چاہے یہ کہ ظاہراً پڑھیں تو اللہ سنتا ہے، مخفی پڑھیں تو اللہ سنتا ہے۔ کوئی عمل ظاہر کھل کھلا کے کریں تو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اور اگر کوئی اندر گھس کر اندھیرا کر کے اس کو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے، مجھے تو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے، لائٹوں کی ضرورت نہیں، تالا لگا لیا کمرے کو، دروازے کو، اندر جا کے اس نے بوتل کھولی اور پینا شروع کر دی، کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو وہ معلوم نہیں ہوگی؟ اللہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ جہر کو اور خفی کو، ظاہر کو اور باطن کو، اللہ باہر والی چیز کو، اندر والی چیز کو، ہر چیز کو جانتا ہے۔ انہ لطیف خبیر، وہ بہت ہی باریک بین ہے، بڑا ہی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کی لا یخفی علیہ خافیہ، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ اللہ نے وہ بات بھی کلیئر کر دی، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کی تو پکڑ اتنی تیز، اللہ کی بصر، اللہ کی آنکھ، اللہ کی بصر باقاعدہ قرآن میں ہے، سمیع بصیر، سمع بھی ہے بصر بھی ہے، لیکن کان ہماری طرح ہے نہیں، آنکھیں ہماری طرح ہیں نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی بصر ہے، اس کی سمع ہے، اس کے علاوہ اللہ کا خوش ہونا۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اتنی مضبوط بصر والا، اتنی باریکی کے ساتھ پکڑنے والا ہے کہ رات سیاہ کالی ہو، پہاڑ سیاہ کالا ہو، اور اس کی چٹان پر سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اللہ اس کے قدموں کے چلنے کی آہٹ سنتا ہے اور قدموں کی حرکت کو دیکھتا ہے۔ اللہ اتنا سمیع بصیر اور لطیف خبیر، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ اب ایک تو آسانی یہ پیدا کر دیں گے کہ پہلے چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم آپ کو جو پڑھائیں گے وہ آپ نہیں بھولیں گے، یعنی وحی کو حفظ کرنا، وحی کو یاد رکھنا، یہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے وحی اتاری کل آپ بھول گئے، نہیں، آپ کے لیے یہ عمل، یہ کام ہم بہت ہی آسان سہل کر دیں گے۔ ایک یہ ہو سکتا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی بھی نیک کام آسان کر دیں گے، نیک کام کی آسانی مہیا کر دیں گے، آپ کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیں گے، آپ کے لیے دعوت اور تبلیغ کے راستے آسان کر دیں گے، آپ کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ نصیحت کرتے رہیے، فذکر، آپ واعظ کیجئے، آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت ذکرہ، اگر نصیحت فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے ساتھ ایک اسپیشل آرڈر دے دیا کہ دیکھ لیا کریں، جب آپ کا علم، آپ کا مشاہدہ، آپ کا تجربہ اس بات کی گواہی دے دے کہ اس آدمی کو واعظ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اسے چھوڑ دیں۔ ایک مرتبہ نہیں، ظاہر ہے کہ مشاہدہ کب ہوگا؟ ایک مرتبہ سے تو نہیں ہوتا نا۔ ایک آدمی کو بار بار آپ نے کہا، بار بار آپ نے کہا، بار بار آپ نے کہا، وہ نہیں مانتا، چھوڑ دیں اس کو۔ ایک معنی یہ ہے
جو کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف مفسر ہیں اور علماء سلف میں سے شمار ہوتے ہیں، ان کی تفسیر بڑی مشہور ہے۔ ایک معنی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتح القدیر میں کیا ہے، جو کہ کتب تفسیر میں سے ایک بہترین کتاب ہے، جس میں روایت اور درایت، جس میں قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ سنت کے ساتھ اور ساتھ ہی جو عقلی رسائی ہے اس کو ساتھ شامل کر کے بہترین انداز کی 5 جلدوں کی تفسیر ہے فتح القدیر۔ اس میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں کچھ کلمات مخفی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے تب، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ فائدہ دے یا نہ دے۔ یہ یا نہ دے کے جو کلمات ہیں وہ ظاہر میں پڑھنے میں نہیں آ رہے، معنی یہ ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچے نہ پہنچے آپ واز کرتے رہیں، اور یہ معقول بات بھی ہے۔ داعی کا کام ہے دعوت دینا، داعی کا کام ہے دعوت دینا، دعوت آگے والا قبول کرے نہ کرے، آگے والا مانے نہ مانے، آگے والا ہدایت کے راستے پہ آئے نہ آئے، داعی کا کام ہے دعوت دیتے رہنا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا فذکر ان نفعت الذکر، آپ کہتے رہیے، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، واعظ کرتے رہیے، اگر ان کو فائدہ دے تب بھی کیجئے، فائدہ نہ نظر آئے تب بھی کیجئے، شاید کبھی فائدہ ہو، اور شاید کبھی فائدہ ہو جانے کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ معروف مثال ہے بنی ہوئی کہ پانی کا قطرہ اور پتھر کا آپس میں کوئی جوڑ ہے، یہاں پتھر ہے موٹا چٹان ہے، اور یہاں مثال کے طور چھت سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، تو اس کا پتھر پر کیا اثر ہوگا؟ قطرہ ہے پانی کا، کوئی یہ نہیں کہ کوئی لوہے کا قطرہ گر رہا ہے، پانی کا قطرہ ہے۔ لیکن عقل مندوں نے، دانش مندوں نے کہا ہے کہ پانی کا قطرہ بھی اگر مسلسل پتھر پر پڑتا رہے تو پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے، یہ طے شدہ ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح پیچھے لگے رہیں، کب اللہ اس کو ہدایت دے دے گا وہ ہدایت قبول کر لے گا۔ اور اس کی مثال وہی ہے جیسا کہ یعنی قریب معنی اس کا وہی ہے جو کہ سورۃ عبس و تولی، قرآن کریم میں 80 نمبر پر جو سورت آئی ہے اس کے شروع میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا نا عبس، قرآن کریم اللہ مخاطب ہے، اور اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اصل میں واقعہ یہاں ایک چھوٹا سا ایسا تھا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے لوگوں، سردار قسم کے قریش کے سردار، مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو اسپیشل دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب ایسے میں جب بڑے لوگوں کی مجلس جمی ہوئی ہو اور ایک نابینا آدمی آ جائے، اور وہ نابینا بیچارہ بھی سیدھا سادہ سا غریب سا، کبھی کبھی مالدار نابینا ہو تو وہ بینا لوگوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یا کوئی اسپیشل مقام ہو اس کا کسی کی نظر میں۔ اب یہاں دیکھیں ہمارے مفتی اعظم جو سعودی عرب کے ہیں نابینا ہیں، حاکم اس کو عزت کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ حاکم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو ان سے پہلے مفتی تھے، مفتی عام، وہ نابینا تھے، حاکم لوگ ان کو امی تک، چچا جان، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بلکہ والد، الوالد کہہ کر پکارنے والے حکام۔ ملک فہد رحمہ اللہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو والد کہا کرتے تھے۔ یہ نابینا ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے حاکموں تک جو مقام ملا، تو ظاہر ہے کہ وہ علم کی برکت تھی، اللہ رب العزت نے ان کو جو علم اور عمل دیا ہوا تھا اس کی برکت سے حاکم تک ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تو کئی شہزادیوں کے باقاعدہ آرٹیکل اخبارات میں آئے، انہوں نے لکھا کہ ہم انہیں اپنی والد کی جگہ سمجھتے تھے، اور کبھی کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو ہم ان کے ساتھ پاس جا کے مشورہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے گھر میں جا کر ان کے ساتھ مشورہ کر کے آتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی نابینا ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اگر یہ
چاہیے کہ موازنہ کیا جائے تو کوئی موازنہ نہیں. صحابی کے مقابلہ میں بعد کی دنیا کا کوئی آدمی نہیں آ سکتا. وہ چاہے بینا ہو, چاہے عالم ہو, چاہے مفتی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, صحابی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن وہاں جو یہ بات آئی سورہ عبس وتولی میں, مقابلے کی کوئی نوبت ہی نہیں آتی کہ یہ رویہ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں تو عبداللہ بن ام مکتوم کچھ بھی نہیں ہے. مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے, نابینا ہیں, آ کے اپنی بات پوچھنا چاہیے. نہیں معلوم کہ کون کون بیٹھا ہوا ہے. اگر تو نابینا نہ ہوتے, بینا ہوتے, پتہ ہوتا جی یہ فلاں صاحب ہیں, یہ فلاں صاحب ہیں, شاید کچھ ان کا خیال کر لیتے, ان کی بات ہو جاتی, پھر بات کرتے. نابینا ہے, پتہ نہیں, اپنا سوال کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کچھ ناگواری محسوس کی کہ بڑے لوگ تھے, آج اتفاق سے اکٹھے ہوئے ہیں, یعنی ایک چانس مجھے ملا ہوا ہے, میں ان کو دعوت دے رہا ہوں, شاید ان میں سے کوئی کام آ جاتا, کوئی ہدایت پا جاتا. تو آپ کو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا اس وقت آنا اور آ کے بے ہنگم داخلہ اور سوال, یعنی وہ تو چونکہ نابینا ہے, آئے جیسے کیسے پہنچے اور اپنا سوال ڈال دیا. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناگواری کا رویہ, صرف تھوڑی سی ناگواری محسوس کی, کچھ کہا نہیں کہ تم کہاں گھسے, ہو سکتا ہے نا, کچھ نہیں کہا. آپ نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں فرمایا, کہاں آگے کیسے گھسے چلے آ رہے ہو, دیکھتے نہیں, بات کر رہا نہیں, کچھ نہیں کہا. لیکن دل ہی دل میں ناگواری محسوس کی, اور اس کے آثار, جب کوئی بھی چیز دل میں چبھتی ہے, دل میں کوئی تکلیف دیتی ہے, تو اس کے آثار فوراً پیشانی پہ آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پیشانی بھی کوئی لکھا ہوا تو نہیں ہوتا نا, لکھا ہوا نہیں ہوتا, لیکن پیشانی پہ کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ضرور ہوتا ہے. پیشانی پہ آثار ہوتے ہیں, خوشی کے آثار پیشانی پر, رخساروں پر تمتماتے ہوئے, جگمگاتے ہوئے رخسار خوشی کے ساتھ, سرخ روئی. اور غصے کے آثار, اپنا صاف ستھری جو پیشانی کسی کی ہو, جب غصہ ہو تو اس وقت اس میں بھی سلوٹیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے کپڑے کو استری نہ کی ہو تو سلوٹیں پڑ جاتی ہیں, غصے کی حالت میں کہتے ہیں نا تیوری چڑھائی ہوئی ہے, وہ یہاں 2-3 لائنیں بن جاتی ہیں, غصے کے آثار نمایاں ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن جو عبداللہ بن ام مکتوم کا خالق و مالک ہے وہ تو دیکھ سکتا ہے. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی, اور فرمایا میرے نبی, وہ آدمی جو ہدایت پر ہے اور مزید ہدایت حاصل کرنے کے لیے کچھ پوچھنا چاہتا ہے, آپ اس کی طرف ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں, اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کہ یہ مسلمان بھی ہوگا یا نہیں. کیا معلوم, کون جانتا ہے کہ یہ اسلام لائیں گے یا نہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ سورت عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ہلکی پھلکی پیاری سی ڈانٹ پلائی کہ جو ہدایت پر آ چکا, مزید اس کو ہدایت کی ضرورت ہے, اس کی تلاش میں ہے, وہ پوچھ رہا ہے, اس کی طرف آپ توجہ نہیں دے رہے, اور جن کی طرف آپ توجہ دے رہے ہیں کیا معلوم ہے کہ یہ ہدایت پر آئیں گے یا نہیں. اما من استغنا, جو اس سے مستغنی ہے, جو توجہ کے ساتھ سننے کو بھی تیار نہیں, ٹھیک ہے وہ بیٹھ گیا ہے, آپ اس سے کیا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو ناپسند فرمایا. اب اسی واقعے کو یا اسی چیز کو تھوڑا سا دوسرے انداز سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہے کہ آپ دعوت دیجئے, کوئی مانے یا نہ مانے. اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ رب العزت فرمایا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ نصیحت کیجئے, نصیحت مومنوں کو فائدہ ضرور دیتی ہے.
ابھی آپ میں سے بہت سارے ساتھی، بہت سارے بھائی، بہت سارے بزرگ، بہت سارے عزیز ایسے ہو سکتے ہیں جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کو سب معلوم ہے، اور کوئی ہو نہ ہو ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی یاد ہے بات سنی تو ہاں میں نے پڑھی تھی، یاد آ گئی۔ کبھی کبھی پڑھے ہوئے کو بھی کسی کی بات جو ہے وہ فائدہ دے جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فذکر، آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور اگر کسی بڑے اجتماع میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، یہاں تو الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، لیکن کچھ اجتماعات ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ان کے اجتماعات میں ہندو بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، پہلے شیخ احمد دیدات تھے، اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو دعوت دی جائے۔ ان کی مجلسوں میں غیر مسلم بھی آئے ہوئے ہوتے۔ اب آپ کہیں کہ یہ چونکہ مومن مسلمان ہے میں ان سے مخاطب ہوں، تو ان کو کون سمجھائے گا؟ آج سمجھ گئے ہیں فابہا، اگلی مرتبہ سمجھ جائیں گے الحمدللہ، جب بھی سمجھیں گے آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ داعی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ دعوت دیتا رہے، کوئی کب مانتا ہے کب لائن پہ آ جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ نصیحت کرتے رہیے، فذکر ان نفعت ذکرا، آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت فائدہ دے۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ کے الفاظ میں او لم تنفع، ان نفعت ذکرا او لم تنفع، یہ نصیحت فائدہ دے یا نہ دے، آج دے یا نہ دے کبھی دے گی، آپ نصیحت کرتے رہیے۔ داعی کے لیے ایک بہترین یہاں نصیحت ہے۔ دعات جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہمارے کوئی ضروری نہیں ہے کہ داعی صرف کوئی بڑا مولوی ہو سکتا ہے، عالم دین ہی ہو سکتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم میں سے ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ الٹے ہاتھ سے پانی پیتے کسی آدمی کو دیکھیں، آپ اس کو پیار کے ساتھ سمجھائیں، آپ داعی ہیں، آپ مبلغ ہیں، بلغوا عنی ولو آیا۔ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث بھی اگر کسی کو آتی ہے اچھی طرح الفاظ کے ساتھ، معنی و مفہوم کے ساتھ، صحیح سند ہے، آپ بیان کر دیجئے، بلغو، تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے۔ ایک آیت کا پہنچانے والا مبلغ ہو سکتا ہے تو پورا ایک مسئلہ بتانے والا مبلغ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر شخص مبلغ، ہم میں سے ہر شخص مبلغ ہے، اور ہر شخص کے لیے یہ آیات ایک بہترین ہدایت ہیں، ایک بہترین ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہمیں دعوت کے میدان میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر یہ سمجھیں کہ بھائی ہم تو کب سے یہاں بیٹھ رہے ہیں، کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آتا، پہلی بات یہ ہے کہ ہماری نظر لوگوں کے دلوں تک کیسے رسائی کرے گی کہ فائدہ ہوتا نظر آئے؟ لوگ آ رہے ہیں، کوئی فائدہ لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے اس پہ چھوڑیں، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ مقدار، یہ تناسب، یہ بھی اللہ کی ذات پہ چھوڑیں۔ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم دعوت دیتے رہیں۔ داعی کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی 10 آدمیوں کو دعوت دینے والا ہے، کوئی 100 کو، کوئی 1000 کو، اور کوئی صرف ایک آدمی کو باری باری دعوت دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ بڑے درس وغیرہ نہیں کرتے، ان کا درس نہیں، لیکن بڑے بڑے درس کرنے والوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ بڑے درس والا جو کام کر رہا ہے ان سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن فردن آج اس کے پاس، کل اس کے پاس، 1 گھنٹہ اس کے پاس، 2 گھنٹے اس کے پاس، ایک مسلسل دعوت کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ بے شمار لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے کہنے پر ایک آدمی ہدایت پر آ جائے، خیر لک من حمر النعم، انتہائی لال رنگ کے قیمتی اونٹوں کی دولت سے بھی زیادہ بہتر ہے اگر کسی کے کہنے پر ایک آدمی ہدایت پر آ جائے۔ داعی کے لیے یہاں اللہ رب العزت نے ہدایت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بھی یہ بتایا کہ دعوت کے میدان میں کام کرتے رہیں، گھبرائیں نہیں، کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، آپ ان باریکیوں میں نہ جائیں، اپنا کام کرتے رہیں، فائدے کا معاملہ اللہ پر چھوڑیں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ تو نصیحت پکڑ لے گا،
جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، جب آپ نصیحت کریں گے وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ اب نصیحت جو ہے، اب کوئی سوچے کہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے، خشیت اور تقوی بھی ہے، تو پھر اس کو نصیحت کی کیا؟ نصیحت کی ہر کسی کو ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی بھی تو غلطی کر سکتا ہے، شیطان بہکاتا رہتا ہے۔ بڑے پڑھے لکھے کو بہکا دیا، کسی چھوٹے ان پڑھ نے جسے یہ مسئلہ معلوم ہے توجہ دلا دی، پڑھے لکھے آدمی کو فائدہ ہو گیا۔ اور اگر کسی کو مسئلہ معلوم ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر بہکنے لگا ہے، تھوڑے سے ٹچ کی ضرورت ہے، چھوٹے سے ٹچ کی، وہ آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ لو بھی میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ اور اگر وہ ٹچ نہ دے کہ یہ تو بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے، اور میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو یہ کیا؟ نہیں، زیادہ پڑھا لکھا ہے، چھوٹا پڑھا لکھا ہے، آپ اپنا فرض پورا کریں جس حد تک ممکن ہے، تینوں درجوں میں سے، قوت بازو سے، صحیح مسلم، قوت بازو سے، اپنی زبان سے، یا پھر کم از کم اپنے دل کی نفرت کے اظہار سے۔ آپ غلط کام کا انکار ضرور کریں، نکیر ضرور کریں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر سامنے والے کے دل میں تقوی ہے، سامنے والے کے دل میں خشیت الہی، خوف الہی ہے، وہ یقیناً قبول کر لے گا۔ اللہ نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو ڈرتا ہے اللہ سے، جس کے دل میں خشیت ہے، وہ یقیناً نصیحت قبول کر لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، شقی نہیں فرمایا، شقی کا معنی ہوتا ہے سنگ دل، سخت دل، بدبخت۔ سعید اور شقی آپس میں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ سعید کا معنی سعادت مند، نیک، شریف، اچھا، اور اس کے اپوزٹ ہے شقی۔ اللہ رب العزت جب فرشتے کو بھیجتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جنین میں جب روح پھونکی جانے لگتی ہے، جو چیزیں اس وقت اللہ تعالیٰ لکھواتا ہے، ان میں شقی ام سعید، یہ بھی لکھ دو کہ یہ بچہ بڑا ہو کر نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ وہاں بھی اپوزٹ دونوں لفظ استعمال کیے، شقی ام سعید۔ یہاں شقی کا لفظ نہیں، اللہ رب العزت نے افعل تفضیل کا صیغہ، اشقا، جو بڑا ہی بدبخت، چھوٹا موٹا نہیں، بڑا ہی بدبخت، اشقا، افعل تفضیل۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت سے، نصیحت سے بھاگے گا وہ، نصیحت سے انکار وہ کرے گا، نصیحت کو نامقبول وہ کرے گا جو کہ بڑا ہی بدبخت ہے، جس کی قسمت ہاری ہوئی ہے، جس کے نصیب خراب ہیں، وہی نصیحت کو چھوڑے گا، ورنہ جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ نصیحت کو قبول کر لے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس بدبخت کا انجام بھی اللہ نے بتا دیا کہ جو نصیحت سے ڈرے گا، بھاگے گا، نصیحت سے راہ فرار اختیار کرے گا، سا یصلی، الذی یصلی، جو کہ پہنچے گا النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ، جہنم کی بہت بڑی آگ جو ہے اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، آگ میں جا کر آدمی مر گیا، 1 گھنٹہ تکلیف رہی، 15 منٹ رہی، کم و بیش رہی، تو جان چھوٹ گئی۔ اللہ نے فرمایا آگ میں ڈال دیا جائے گا، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اب نہ اس میں وہ مرے گا نہ جیے گا۔ مرے گا تو اس لیے نہیں کہ جہنم والوں کو موت نہیں، اور جنت والے وہاں نہیں مریں گے کیونکہ جنت والوں کو، جنت اور جہنم میں کسی کو موت نہیں آئے گی، مریں گے تو اس لیے نہیں۔ اور جہنم والا اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس میں زندہ بھی نہیں ہوگا، تو اس کا کیا معنی؟ اب اس کی زندگی کا آپ ہی اندازہ کر لیں کہ وہ کیا زندگی ہے، آگ میں جھلس رہا ہے، اللہ رب العزت کے عذاب بھگت رہا ہے، وہ کیا زندگی ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ اس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا۔ جہنم میں یہ عالم، یہ حال کس کا ہوگا؟ اشقا، بدبخت لوگوں کا، جو کہ نصیحت سے بھاگتے رہے، نصیحت کو قبول نہیں کیا اور دین اسلام میں داخل نہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام میں داخل ہو کر گناہ کیے، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، لیکن ان سے بتقاضۂ بشریت کبھی کبھی گناہ ہوتے، پھر بتقاضۂ بشریت کے بعد شیطان کا داؤ چلا،
شیطان نے ورغلایا، بہکایا اور وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے اور گناہوں کا ڈھیر زیادہ ہو گیا، نیکیوں کا ڈھیر چھوٹا رہ گیا۔ جب قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا، میزان قائم ہوگا، جس کا گناہوں کا پلڑا نیچے ہو گیا، نیکیاں اوپر اٹھ گئی، وہ جہنم میں جائے گا، بھگتے گا۔ اس قسم کے لوگ جو مومن گناہ گار ہوں گے جہنم میں ہوں گے، وہ یہ حال نہیں ہے کہ نہ وہاں مریں گے نہ جئیں گے، یہ حال ہے اشقا کا۔ وہ جو بدبخت ہیں، جو انتہائی شقی ہیں، جن کے مقدر میں سعادت قریب سے بھی نہیں گزری، یہ ان کا حال ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایماندار تھے، مسلمان تھے، ان سے گناہ ہوئے، صحیح احادیث میں، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ گار کو جہنم میں تو پھینکا جائے گا، سزا تو ظاہر کہ ہونی ہے، سزا تو دی جائے گی۔ جس نے گناہ کیے ہیں اپنے گناہوں کی سزا وہ بھگتے گا، لیکن ان لوگوں کو جو مومن ہیں، گناہ گار ہیں، مسلمان ہیں، خطا کار ہیں، ان کے گناہوں خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا، تو ان کا عالم یہ ہوگا کہ جہنم میں ڈالے جانے کے بعد اپنی سزا کا جو حصہ ہے وہ بھگت کر ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ کوئلے کی طرح جلا دے گا۔ اب جلا ہوا کوئلہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو مزید کیا جلنا ہے، جل گیا، بات ختم ہو گئی۔ اپنی سزا کا ایک حصہ بھگت کر وہ کوئلے کی طرح جل جائیں گے اور ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں جلنے کی اور کوئی چیز باقی نہیں رہی، باقی کا حصہ یہ نہ اب زندہ ہے نہ مردہ ہے، پڑے ہوئے، وہ عذاب بھگت رہا ہے، نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے۔ یہ عذاب بھگت کر اگلی سٹیج پر چلے گئے ہیں، اب یہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے۔ ایک مدت جو ان کے لیے جہنم میں رہنے کی مقرر ہے، اس مدت تک وہ جہنم میں رہیں گے۔ بالآخر انبیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، ابرار، شہداء، حافظ قرآن، مختلف لوگ، جن کو اللہ چاہے گا ان کو کہے گا کہ شفاعت کرو اپنے جاننے والوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے رشتہ داروں، قرابت داروں کی، اپنے امت کے لوگوں کی، انبیاء کے امت کے لوگ، سفارش کر لو۔ وہ سفارش کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی سفارش کے ذریعے جہنم سے وہ جو جلے ہوئے کوئلے ہیں، پوری کی پوری جو جسامت ہے وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے، اللہ رب العزت ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی نہر میں ڈال دے گا، اور اہل جنت سے کہے گا کہ تم ان پر پانی پھینکو۔ نہر میں تو کیا ویسے ہی پانی ہو گیا، جنت والوں کو مزید دلچسپی دلانے کے لیے کہ دیکھو یہ سزا بھگت کیا رہے۔ اب کسی کو سزا بھگت کے آتے ہوئے دیکھا جائے تو آدمی کو اللہ کی نعمتیں اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ ہاتھ میں بوتل ہو، پیاسے کے ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہوں پیاس کی وجہ سے، تو اس بوتل کی قیمت پھر بڑی معلوم ہوتی ہے کہ بوتل ہی تو ہے لیکن آج میرے پاس ہے، یہ پریشان پھر رہا ہے، دینے کو بھی جی نہیں چاہ رہا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ اہل جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ جب یہ جلے ہوئے کوئلے جنت کی نہروں میں ڈالے جائیں گے تو ان کے لیے نعمتوں کی قدر اور بڑھ جائے گی۔ اللہ رب العزت ان کو حکم دے گا کہ ان پہ پانی ڈالو۔ اب جنت والے ان کوئلوں پر، انسانی کوئلوں پر پانی ڈالیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح سیلاب آتا ہے، سیلاب کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے اور وہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اس میں سے بڑی خوبصورت ہرے رنگ کی کونپلیں نکل آتی ہیں زمین سے۔ آپ کوئی کوڑے کا ڈھیر دیکھ لیں، کبھی کبھی کوڑے کے ڈھیر کے اندر سے بڑے خوبصورت ہرے رنگ کے تازے پودے، جن پہ کوڑے کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، وہ باہر سر نکال کے آئے ہوئے ہیں، اتنے باہر نکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں گناہ گاروں کو جلا کر جب سزا پوری ہونے کے بعد جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا، جنتی ان پر پانی ڈالیں گے تو وہ اب ان کوئلے کی اپنی لاشوں میں سے اتنے خوبصورت کونپلوں کی طرح تازہ صحیح انسانی شکل یوں ہوگا جیسے اگ کے آ رہے ہیں، وہ اگ کر اس کوئلے سے نکل کر مکمل انسان اور خوبصورت جنتی انسان۔ اب ظاہر ہے کہ جنت میں جو پہنچ گئے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ وہاں کوئی بوڑھے نہیں ہوں گے جنت میں،
ہاتھ آپ کی طرف چلا گیا ہے معذرت کے ساتھ. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. اور یہاں تو ہم کوئی بوڑھا اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں نا. یہاں تو اگر کسی کو بوڑھا کہا جائے تو یہ تو ہمارے دوست ہیں, ناراض نہیں ہوں گے, لوگ تو گرم ہو جاتے ہیں. بوڑھا ہوگا تیرا فلان, مجھے بوڑھا کہہ دیا. جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں, سارے بالکل جوان عمر میں ہوں گے, خوبصورت ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں, بوڑھی عورت آئیں. کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ اماں کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو اماں بیچاری سٹپٹا اٹھی, یہ کیا, میری نمازیں, میرے روزے, میری عبادتیں کیا ہو. آپ نے سمجھ لیا کہ اماں کو پریشانی. فوراً کہا اماں جنت میں جو بھی جائے گا وہ بالکل جوان ہوگا. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. ہم جنت میں بالکل جوان کر کے لے جائیں گے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتایا. تو جب یہ کوئلے سے ایک انسان کی شکل میں جس طرح روڑی سے کمپل نکلتی ہے, اس طرح تر و تازہ انسان نکلے گا, خوبصورت ہوگا, جوان ہوگا. اگر مومن ہے تو, اور اگر مومن نہیں ہے ثم لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ وہ جہنم میں زندہ رہے گا نہ مر پائے گا. زندگی اس کی کسی کام کی نہیں, جل رہا ہے, اور مر پائے گا نہیں کیونکہ اسے سزا بھگتنا ہے. قد افلح من تزکا, جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا, وہ کامیاب ہو گیا. اپنے آپ کو پاک کس چیز سے کر لیا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے دل و دماغ کو شرک کی نجاستوں سے پاک کر لیا. دل و دماغ سے شرک کی نجاستوں کو جب پاک کر لے گا تو پھر اب اس کے سامنے غیر اللہ کے سوا کوئی چیز جچے گی نہیں. اور جب یہ پاک ہو گیا تو پھر چاہے ہماری بیوی کہے, چاہے ہماری والدہ کہے, چاہے والد کہے, چاہے بھائی کہے کہ بھائی تم اپنا سفر پورا کر کے سلامت آ گئے ہو, ہم نے تمہارے سلامت سال یا 2 سال کا سفر پورا کر کے سلامت واپس آنے پر نظام الدین اولیاء کے لیے دیگ, بریانی کی دیگ یا بکرا نظر مان رکھا ہے. اگر دل و دماغ میں توحید سما گئی, شرک کی نجاستیں نکل گئیں, اب آپ کسی کے قابو آنے والے نہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا, پیچھے ہمارے عزیز, ہمارے اقارب, وہ ایک اپنی لائن پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے توفیق دے دی, قرآن اور سنت کے حوالے سے پتہ لگ گیا شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, یہ سرکاریں, یہ مزاریں, یہ درباریں کیا ہیں, کس سے مانگنا ہے, کون دے سکتا ہے, کون نہیں دے سکتا. اگر صحیح معنوں میں بات کی سمجھ آ جائے تو پھر اب ہمیں وہاں کسی کی کوئی بات ماننے کو جی نہیں چاہے گا. چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے, توحید تو ہے یہ. والد ناراض ہوتا ہے ہو جائے, والدہ ناراض ہوتی ہے ہو جائے, بیوی ناراض ہوتی ہے ہو جائے, دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے, توحید پہ کوئی زد نہیں آنی چاہیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے میرا بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے. حشر میں اللہ کہہ دے کہ اس کے سارے رشتہ دار اس کو چھوڑ گئے تھے میرے لیے, اس نے مجھے نہیں چھوڑا, رشتہ داروں کو چھوڑا. تو توحید یہ ہے, اگر کسی نے اپنے دل و دماغ کو شرک سے صاف کر لیا اور اپنے ظاہر کو ظاہری نجاستوں سے صاف کر لیا, نہانا دھونا, صاف ستھرا رہنا, صاف ستھرا کپڑا پہننا, خوشبو استعمال کرنا, یہ بھی صفائی ہے, یہ بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. وہ ہے مانوی پاک کرنا, شرک سے اپنے آپ کو, گناہوں سے لت پت ہونے سے اپنے آپ کو پاک کرنا. یہ ہے ظاہری. مانوی اور ظاہری دونوں طرح سے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا فلاح پا گیا. اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے آپ کے سامنے آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے کہ آپ اتنے پاک صاف, اتنے ستھرے, اتنے خوشبودار پسینے والے کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو پھوٹتی تھی. اس کے باوجود آپ اتنی خوشبو استعمال کرتے تھے سر کے بالوں میں, سر کی مانگ میں. آپ تو چونکہ درمیان سے نکالتے تھے نا, مانگ نکالتے تھے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو لگی ہوئی ہے، بالوں میں خوشبو لگی ہوئی ہے. آپ عطریات یا خوشبویات اتنی استعمال کرتے تھے جب کہ آپ سے بدبو آتی ہی نہیں تھی، بلکہ آپ کا پسینہ بھی خوشبودار تھا. اوپر سے پھر خوشبو کا استعمال، مسواک ہر وقت. گھر میں جا رہے ہیں مسواک، کہ بیوی کے پاس جانا ہے اسے بدبو نہ آئے. مسجد میں آ رہے ہیں مسواک، اللہ کے حضور جانا ہے پاک صاف ہو جاؤں. وفد کسی کے پاس بیٹھنا ہے مسواک، قدم قدم پر مسواک. ہم ان کے مقابلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں قدم قدم پر سگریٹ پیے چلے جاتے ہیں. یہ آج مسجد جا رہے ہیں، پہلے سگریٹ پی لو، 10-15 منٹ وہاں رکنا پڑے گا نماز کے لیے، فلاں جگہ جا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف رہنے کا ظاہری طہارت، نظافت، پاکیزگی داخلی تو تھی، معنوی تو تھی ہی، ظاہری باوجود اس کے کہ آپ انتہائی خوشبودار جسم کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود خوشبو استعمال کیا کرتے، اور اتنی خوشبو استعمال کرتے کہ صحابہ کہتے ہیں جس گلی سے آپ ایک مرتبہ گزر جاتے پہروں اس گلی سے خوشبو آتی رہتی تھی. اگر کوئی زیادہ خوشبو استعمال کرے تو یقیناً یہ ہوگا اچھی خوشبو بھی ہو. آپ دیکھیں گے کبھی کبھی کسی جگہ مسجد میں نماز پڑھنے لگے، آپ اکیلے ہیں، کوئی آپ کے پاس نہیں، آپ کو مسجد سے خوشبو آ رہی ہے. ایک وہ خوشبو ہے جو پوری مسجد کے ماحول میں رچی بسی ہے، یہ جو امام نے یا مؤذن نے یا کسی مقتدی نے لا کے مسجد میں وہ خوشبو جو ہے لگائی ہے. ایک خوشبو کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے سجدہ کیا اور انتہائی مزیدار خوشبو سجدے کی جگہ سے آ رہی، کیونکہ یہاں ایک خوشبو پسند آدمی نماز پڑھ کے گیا ہے، اسے خوشبو پسند ہے، اس کے ہاتھوں میں خوشبو تھی، اس کے داڑھی پہ، منہ پہ، چہرے پہ لگی تھی، اور اس کے آثار جو ہیں اس کے جا نماز پر بھی ہیں. خوشبو لگائی ہوئی ہوگی تو بعد میں بھی آتی رہے گی، لوگوں کو بھی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے گزر جاتے پہروں اس راستے سے خوشبو آتی رہتی تھی. جب اتنا پاک صاف اور پاک باز انسان اپنے آپ کو مزید پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں جن کا ذرا باہر نکلے پسینہ، اور آج گرمی جو ہے بڑی زور ہے، اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں ہمیں اور آپ سب کو رکھے. دیکھا 2 قدم چلیں پسینہ پسینہ. ایسے میں اگر آدمی کہے کہ نہیں میں جمعہ کو ہی نہاؤں گا، اتنا پسینہ دن کو رات کو بہے گلی میں بازار میں، اور آدمی نے ٹھانی ہوئی نہیں میں جمعہ کو ہی نہاؤں گا. بھائی وہ کون سا دور ہے؟ اب نہ اس وقت پانی اتنا زیادہ تھا، نہ یہ سہولتیں مہیا تھیں. اس وقت تو فرض کر دیا گیا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر جمعے کا غسل تو واجب ہے، یہ ان کے لیے جمعے کا. آج ہمارے یہاں پانی فراوانی سے، آپ ٹھنڈا پانی نہائیں، گرم پانی نہائیں، دودھ نہائیں، ہمارے حیدرآبادی بھائی بھی یہاں ہوں گے، دودھ نہائیں، گلاب نہائیں، پانی نہائیں، کچھ بھی نہائیں، ساری سہولتیں اللہ نے دے رکھی ہیں. اب جمعے کے دن نہانے والی کیا بات ہے؟ 8 گھنٹے 8 دن مسجد میں جائیں تو بدبو آتی رہے، لوگوں کو ساتھ والے کو بھی بدبو آ رہی ہے. اور یہ ہمارے خاص طور پہ آپ دیکھیں گے معذرت کے ساتھ ہمارے پاکستانی انڈین لوگ جس مسجد میں زیادہ ہوں اس مسجد میں داخل ہوتے ہی پسینے کی بو آ رہی ہوتی، اور جس مسجد میں عرب زیادہ ہیں، وہ سعودی ہوں، اماراتی ہوں، کویتی ہوں، بحرینی ہوں، قطری ہوں، عمانی، جس اسی کے جو لوگ ہیں قریب قریب کے یہاں کے، جس مسجد میں ان کی کثرت ہوگی مسجد خوشبودار ہوگی، جہاں ہماری کثرت ہوگی وہاں پسینے کی بدبو کی لپٹیں آ رہی ہیں. یقین مانے میں نے اپنے کانوں سے کئی عربوں کو سنا ہے کہ ہم اس مسجد میں نہیں جاتے کیونکہ وہاں اب وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور رنگ چڑھ جائے بات کو. وہ ہمارے لوگوں کو مجموعی طور پر یوں کہہ لیں، کہتے ہیں کہ اس مسجد میں چونکہ وہ زیادہ نماز پڑھتے ہیں وہاں جانے کو جی نہیں چاہتا، وہاں سے بدبو آ رہی ہے. اس طرح کا اگر رویہ رکھیں گے تو پھر تو یہ ہوگا ہی جمعے کے انتظار میں غسل کا. کوشش کریں کہ اپنے باطن کو شرک کی نجاستوں سے پاک رکھیں اور اپنے ظاہر کو ظاہری نجاستوں سے. پسینے کی بدبو ہے، بدبودار چیز جو بھی ہے وہ بری ہے. نجس نہ صحیح، پسینے سمیت نماز ہو جاتی ہے، پسینہ کپڑے کو لگتا ہے نماز ہو جاتی ہے، نجس نہیں، لیکن بدبو ہے. اس کو موقع بموقع
دھوتے رہنا چاہیے۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو ظاہر و باطن ہر اعتبار سے، شرک سے، گندگیوں سے، پسینوں سے پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، جس نے اپنے رب کا ذکر کیا فصلی، اور نماز بھی پڑھی۔ اب یہاں دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک ہے زبانی ذکر اور ایک ہے بدنی عبادت۔ اب یہ بھی نہیں کہ تسبیح تو چلتی رہے اور مسجد میں جاتا نہیں، ایسے لوگ بھی یہاں ہیں نا، عربوں کی، بعض عربوں میں یہ پتہ نہیں اب اس کو بیماری کہیں، اس کو رسم کہیں، عادت کہیں، عادت سے مجبور کیا ہے، وہ گالیاں بھی دے رہا ہے لیکن تسبیح کا دانے پہ دانہ گر رہا ہے مسلسل، کبھی انگلی پہ چڑھائی ہوئی ہے تسبیح اور وہ یوں گھماتے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے، اور فخری انداز سے لا 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 ہذہ فضہ، کوئی کہہ رہا ہے ہذہ صندل، یہ صندل کی لکڑی کی ہے، یہ چاندی کی ہے فلاں، یعنی اس کو بھی ایک فخر و مباحت کا ذریعہ بنا لیا۔ پہلی بات یہ کہ تسبیح کے دانے لے کے تسبیح کرنا جائز ہی نہیں، ثابت ہی نہیں، کوئی صحیح حدیث اس کے بارے میں نہیں۔ اور پھر اگر کسی نے تسبیح، عمر بڑی ہو گئی، 70 کے اوپر جا کے شک ہو جاتا ہے آدمی کو، شاید اب 17 بترا گیا، ہمارے علاقے میں کہتے ہیں 70 کے اوپر گیا تو 17 بترا، یعنی اب یہ سٹھیا گیا، اس کو اب باتیں آگے کی پیچھے پیچھے کی آج اسے کوئی پتہ نہیں۔ مان لیا کہ کسی نے اس عمر میں آ کے تسبیح لے لی تو وہ تسبیح کو طریقے سے، جا نماز پہ بیٹھا ہے تسبیح پکڑ لی، اچھے طریقے سے پڑھ لی، گلی بازار میں بھی تسبیح، پھر گلے میں بھی تسبیح، اور ایک دو نہیں، کئی لوگوں نے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بھیل جا رہا ہے، موٹے موٹے دانوں کی تسبیحاں گلے میں ڈالی ہوئی ہیں، بیل کے گلے میں ڈالتے ہیں نا گھنگرو اور یہ گھنٹیاں وغیرہ، اس طرح کے موٹے موٹے دانوں کی تسبیحاں پہنی ہیں، ایک یہاں لٹک رہی ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں، ایک اور بھی لمبی ہے۔ صرف تسبیح سے کام نہیں چلے گا، پہلی بات تسبیح نہیں، صرف ذکر سے کام نہیں چلے گا، تسبیح تو ویسے ہی ممنوع ہے۔ اس تسبیح کے موجد کون ہے؟ بات کہیں تھوڑی سائیڈ میں نکل نہ جائے، چلیں کچھ اگلی مرتبہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، ابھی چونکہ تھوڑی سی آیتیں باقی ہیں۔ اس تسبیح کو جو ہم نے ذکر کے لیے لے لی ہے، اس کے موجد کون ہے؟ یہود اور ہنود اس تسبیح کے موجد مسلمان نہیں ہیں۔ یہ تسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھیری، یہ تسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف ایک روایت منسوب کی جاتی ہے جو غلط ہے، انہوں نے نہیں پھیری، یہ تسبیح صحابہ میں نہیں پھیری، یہ تسبیح یہودیوں کے یہاں، ان کے دیروں میں، عیسائیوں کے یہاں، ان کے چرچوں میں، ان کے گرجوں میں، ان کے کلیساؤں میں یہ تسبیحاں تھیں، اور ہندوؤں کے مندروں میں آج تک بھی ہیں، مندروں کے جو پجاری ہیں، مندروں کے جو گیروا لباس پہننے والی پارٹی کا کیا نام ہوتا ہے، وہ آج تک بھی تسبیحاں گلے میں بھی لٹکائے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ یہود و ہنود کی ایجاد ہے، تسبیح مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے۔ اور پھر اب تو تسبیح بھی بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، پہلے یہودیوں کے یہاں، پھر مسلمانوں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں، پھر مسلمانوں کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں، مسلمانوں کے یہاں یہ تسبیح آئی تھی، لٹک رہی ہے، اس کی ایک اچھی کیا کہیں گے، اب ایک اچھا امپریشن سا بنا ہوا ہوتا تھا کہ یہ تسبیح پھیر رہا، کیونکہ وہ اتنی لمبی لٹک رہی ہے نیچے، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی تسبیح پھیرے جا رہا ہے۔ اب وہ باتیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، تسبیح ایڈوانس ہو گئی ہے، اب کاؤنٹنگ تسبیح آ گئی ہے۔ اب چونکہ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے اور الیکٹرانکس ترقی کر رہی ہے، تسبیح بھی ترقی کر گئی ہے، اب وہ نہ دھاگا رہا نہ دانے رہے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا وہ سٹیل کا پرزہ ہے، وہ ٹک ٹک کرتے جائیں، اور وہ میرا خیال ہے ایک ٹک کر لیں سبحان اللہ کہہ لیں، ایک ٹک کر لیں الحمدللہ کہہ لیں، ایک ٹک کر لیں اللہ اکبر کر لیں۔ بہت پہلے یہ کاؤنٹنگ تسبیح جس کو آج کہا جا رہا ہے، یہ بہت عرصہ پہلے جہاز میں جب بیٹھتے تھے تو ایسے گزرتے گزرتے جہاز والے جو ہیں، وہ ایئر ہوسٹس ہو یا ایئر ہوسٹ ہو جو بھی ہے، وہ گزرتے گزرتے نا ایسے گزرتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ٹک ہوتا، چونکہ وہ یہی پکڑے ہوئے ہوتے، یہ جس کو آج ہم نے کاؤنٹنگ تسبیح کہہ لیا، وہ چونکہ سواریاں گن رہے ہیں
کہ ہمارے پاس جتنی سواریاں بک ہیں اس وقت جہاز میں موجود ہیں یا نہیں. تو وہ باقاعدہ کاؤنٹر چلنے سے پہلے یہ کاؤنٹر کیا کرتے تھے. یہ بہت عرصہ پہلے کی بات. لیکن اس وقت تک ہمارے مسلمانوں کو یہ نہیں سوجی کہ یہ جو انگریز اپنی سواریاں گنتے ہیں اور وہی مسلمان بھی جو ایئر ہوسٹ ہیں وہ بھی گنتے ہیں. اس وقت تک نہیں سوجی. اب لوگوں نے اس کو کاؤنٹنگ تسبیح کا نام دیا اور اب وہ ایک گفٹ بھی بن گیا مسلمانوں کے. اسلامی گفٹ ہو گیا جی کاؤنٹنگ تسبیح. میرے بھائی نہ کاؤنٹنگ تسبیح کو مسلمانوں نے ایجاد کیا, نہ اس رسے والی تسبیح کو مسلمانوں نے ایجاد کیا. وہ ہندو آج بھی پہنتے ہیں, عیسائی, یہودی اور ہندو خاص طور پر وہ جس میں رسہ بھی ہے اور اتنے موٹے موٹے دانے بھی ہیں. وہ میرا خیال ہے کچھ دانے تو شاید یہ سائز ہوتا ہوگا, یہ سائز کے دانے. اب یہ کوئی تسبیح پھیرنے کے لیے تھوڑی ہے, تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو سکتی ہے, یا کوئی ان کا اپنا شو, یا اپنا کوئی سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے رنگ کی ایک مذہبی خوبصورتی بنائی ہوئی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, صحابیات, خلفائے راشدین, اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی. یہ بعد میں بنائی گئی اور بعد میں یہ چالو کر دی گئی. کچھ بھی ہو, اللہ نے فرمایا کہ ذکر کے ساتھ نماز. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. آدمی نجات, آدمی فلاح, آدمی کامیابی وہ پائے گا جو اللہ کو یاد کرے اور نماز بھی پڑھے. زبانی پہ کام نہیں چلے گا, اسے ضروری ہے کہ جسمانی عبادات. اب عبادات کی مختلف قسموں میں سے ایک ہے زبانی, ایک ہے قلبی, ایمان ہے, یا بہت ساری اور عبادات قلبی عبادات ہیں, زبانی عبادات ہیں جن میں ذکر شامل ہے, بدنی عبادات ہیں جس میں حج ہے, نماز ہے اور حتیٰ کہ روزہ ہے, اور مالی عبادت ہیں جن میں حج ہے, صدقہ ہے, زکوٰۃ ہے. بلکہ حج تو تمام عبادات کا مجموعہ ہے. اس میں زبانی بھی ہے, اس میں بدنی بھی ہے, اس میں مالی بھی ہے, اس میں قلبی بھی ہے. ہر قسم. ایمان ہوگا تو حج کرے گا, پیسہ خرچ کرے گا تو حج ہوگا, ذکر و اذکار جب تک اللہم لبیک شروع نہیں کرتا حج کیا ہوگا, اور نمازیں بھی پڑھے گا. ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے حج, تمام عبادت کا مجموعہ. انتہائی افضل عبادت ہے, اور اسی لیے عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض کی گئی. ایک مرتبہ کر لو تو کافی ہے. فرمایا کہ جس نے اللہ کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی, اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, لیکن تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. آخرت کی زندگی, یہ جگ میٹھا تو معلوم ہے نا سب کو, میٹھا کر لیں, چلیں یا داخل کر لیں. کہتے ہیں یہ جگ میٹھا تے اگلا کس ڈٹھا. ڈٹھا یعنی دیکھا کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے, آگے کس نے دیکھا ہوا ہے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, مزے کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. یہاں کون سا دوبارہ کسی نے, آگے کون کسی نے دیکھا. اللہ والوں, مسلمانوں کے یہ نظریات نہیں ہیں کہ یہ جگ ڈٹھا اور اگلا کس مٹھا, یہ جگ مٹھا اور اگلا کس ڈٹھا. یہ جگ جیسا بھی ہے, مسلمان کو یہاں بھی کچھ حدود و قیود اور پابندیوں میں رہتے ہوئے گزرنا ہے. انہی کے نتیجہ میں اللہ رب العزت مسلمان کو آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازے گا. فرمایا کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر و ابقیٰ, جبکہ آخرت اس دنیا سے بہتر ہے اور اس دنیا سے زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا فانی ہے, آخرت باقی ہے. دنیا کی زندگی لمبی سے لمبی 1000 سال اتنی ہو سکتی ہے نا, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک چلے جاتے ہیں. لمبی سے لمبی 1000 سال. اور آخرت کی کوئی انتہا نہیں, جس کی کوئی انتہا نہیں. جنت والے جنت میں دائم, جہنم والے جہنم میں دائم. موت کسی کو نہیں آئے گی. ہر دو اعتبار سے اس دنیا سے آخرت اللہ نے فرمایا بہتر ہے. اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں کسی کو مل جائیں, آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان کی کوئی قیمت نہیں. جتنی بھی زندگی مل جائے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہے. لہذا فرمایا والآخرۃ خیر و ابقیٰ, آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ, یہ باتیں پہلے صحیفوں میں, پہلی کتابوں میں, صحف ابراہیم و موسیٰ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یہ باتیں ان صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی تھیں اور ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں آخرت میں آخر میں سورت کے آخر میں آخرت کی طرف توجہ دلا دی کہ آخرت بہتر ہے اس دنیا سے اور بدر جہاں بہتر ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ رکھو۔ تم اس کے برعکس بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آخرت کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے تھے، اپنی ذات پر غیروں کو ترجیح دیتے، اس دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے۔ ایک نہیں بڑے واقعات ایسے موجود ہیں، مسکینوں کو کھلانے کے سلسلہ میں واقعات موجود ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ، اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کے صرف یہ کھلانے کے واقعات نہیں ہیں۔ گناہ سرزد ہوا، چین نہیں، اعتراف کیا یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، یہ زندگی تو کچھ نہیں، میں آخر میں پاک ہو کے جانا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ہمیں اللہ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں آخرت کی محبت عطا فرما تاکہ ہم اس کے لیے تیاریاں کریں اور اس دنیا کو جو دارالعمل ہے اس دنیا میں کچھ عمل کر لیں تاکہ دارالجزا میں اللہ تعالی ہمیں جزائے خیر سے نوازے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے